الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اس میں دو باتیں ہیں، میں جلدی سے کر کے پھر بیان کی طرف آتا ہوں تاکہ وہ آپ نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا مدار ہی علم فلکیات پہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ فلکیات کا علم نہیں تھا، تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں بھئی فلکیات پہ مدار ہونا چاہیے۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ اب کیا دیکھنا چاند اور چھتوں پہ چڑھ کے اور بلڈنگوں پہ چڑھ کے، اور یہ پرانا دقیانوسی والا طریقہ تھا بھائی۔ اب تو کیلکولیشن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتے تھوڑی ہیں، کیلکولیشن سے پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پہاڑوں پہ چڑھ کے مؤذن صاحب ندا لگاتے تھے، بھائی کھول لو روزہ۔ بیچارے کو پہاڑ پہ چڑھنے اترنے میں آدھا اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی بیچارے کی۔ لیکن اب تو فلکیات کا دور ہے، کیلکولیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی چاند کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فلکیات کو لفٹ کرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب بھی کوئی گواہی دینے کے لیے آئے، نیک پرہیزگار لگے دیکھنے میں، گٹکا منہ میں نہیں ہے، کچھ چرس ورس جیب سے نہیں نکلی، بھائی شریف آدمی ہے، اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ فلکیات کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں قول غلط ہیں، 100% غلط ہیں۔ پہلا قول کیوں غلط ہے کہ فلکیات پہ مدار رکھ دیا جائے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ نا مدعی سست اور گواہ چست، خود ماہر فلکیات جو دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، وہ فنٹر بن کے وہ دعویٰ کرتے ہیں جو ماہر فلکیات کا بھی دعویٰ نہیں ہوتا۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات پہ مکمل ہم ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ فلکیات کا علم ہمیں یہ بتائے گا کہ چاند پیدا ہو گیا ہے یا نہیں پیدا ہوا، اور پیدائش پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے۔ پیدا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، وہی ممکن ہی نہیں ہے کہ نظر آئے۔ تو شریعت تو پھر جب اتنا موٹا ہو کہ نظر آنے کا امکان ہو، کیونکہ پیدا تو بہت پہلے ہو جاتا ہے چاند، تو ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی فلکیات سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ یہ ماہر فلکیات بتا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہاں ہوگا، کس سمت میں ہوگا، کیا اتنا موٹا ہوگا کہ وہ اتنی دیر تک مغرب میں رہے گا وہ کہ نظر آنے کا امکان ہو، یہ تو بتا سکتے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو فلکیات سے تین باتوں کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ بعض دفعہ ماہر فلکیات بتا دیتے ہیں کہ اتنا باریک چاند ہوگا، اتنا باریک کہ انسانی آنکھ سے نظر آنے کا امکان بولو نہیں ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ بھئی عید کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ماہر فلکیات نے کہہ دیا ہے کہ اتنا باریک چاند ہوگا کہ نظر آنے کا چانس نہیں ہے۔ یہاں ہم فلکیات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بھئی چانس ہی نہیں ہے تو تو نے کدھر سے دیکھ لیا؟ تو کوئی اسپیشل جاپان سے آنکھیں لگوا کے آیا ہے؟ تو ایسی صورت میں 100 آدمی بھی گواہی دے رہے ہوں گے نا، ان کی گواہی رد۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہمیں کیلکولیشن سے پتا چل گیا کہ سورج غروب ہوگا 7:30 پہ، اور 100 آدمی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے ہو، ایک کی کیلکولیشن نہیں ہے، 20 اداروں کی کیلکولیشن ہے کہ سورج 7:30 بجے غروب ہوگا، اور آپ آ کے کہہ رہے ہو کتنے بجے؟ 7:15۔ مطلب پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ نے یا آپ کا کوئی مفاد ہے؟ کیونکہ چانس ہی نہیں ہے نا 7:15 بجے غروب ہونے کا، امکان ہی نہیں ہے۔ تو فلکیات سے میرے بھائی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں چاند کا دور دور کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلے پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے، جیسے جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات نے 20 دفعہ پیش گوئی کی ہے کہ بھئی اس دفعہ رمضان کے روزے 30 ہوں گے، یعنی پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ چاند کا کوئی اتنا باریک چاند ہوگا کہ اس کی آنکھ سے نظر آنے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو یہ فلکیات سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر بالکل بھی چانس نہیں ہے نا، تو فلکیات کے علم سے پتہ چل جائے گا بھائی دور دور کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اسی طرح ماہر فلکیات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ نہ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیلکولیشن سے ہی بھی پتا چل جاتا ہے کہ نہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس میں بھی پہلے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی پورے ملک میں تو بادل نہیں ہوں گے نا, لہذا چاند ہوگا اور نظر آنے کا پورا چانس ہے. تو بھی اعلان کیا جا سکتا ہے بھائی فلکیات کی روح سے کنفرم عید ہے یا کنفرم روزہ ہے. سمجھتے ہو؟ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات خود ہریان ہوتے ہیں. ہریان, پنجابی میں حیران کو کیا بولتے ہیں؟ ہریان. میں نے جب پہلی دفعہ پنجابی میں ہریان کا لفظ سنا تو میں خود ہریان ہو گیا, یہ کیا کہنے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہتے ہیں بھائی نہ تو اتنا موٹا چاند ہوگا کہ 100% نظر آئے, نہ اتنا باریک ہوگا کہ نظر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. بین ہے, بٹوین جسے میں پیار سے کہتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ ہماری دیسی انگلش ہے نا یہ, بٹوین. ویسے بٹوین کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے, اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں, کیونکہ لوگ اس پہ کلپ چلا دیتے ہیں, یہ ان کی انگلش دیکھو. بالکل کیا پوزیشن ہوگی؟ بٹوین. بھائی اتنا باریک بھی نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے, اتنا موٹا چاند بھی نہیں ہے کہ 100% نظر آئے. تو چانس پر ہے. شاید کچھ لوگ عرق گلاب ڈال کے دیکھیں تو ان کو شاید نظر آ جائے, اور یہ بھی چانس ہے کہ نظر نہ آئے. یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہلال کمیٹی کی, کہ جو لوگوں سے شہادتیں لے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے بھائی کہ شہادتیں لو, نظر آ گیا تو اعلان کر دیں گے, نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اعلان نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلکیات کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, صرف دیکھنے پر مدار ہے, وہ بھی غلط کہتے ہیں. کیونکہ شریعت نے ہمیں سائنسی آلات کے ذریعے مدد کا ہمیں حکم دیا ہے. جیسے ہم سورج غروب ہونے میں بھی سائنسی آلات کا سہارا لیتے ہیں, کون پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح فلکیات کو بالکل نظر انداز کر دینا کہ جی اس کا کوئی مدار نہیں. کیوں؟ وجہ اس سے پتہ ہے کیا ہے؟ جو فلکیات کا علم نہیں جانتے نا, وہ بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں ان سے. بعض دفعہ ایک آدمی آ کے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. شریعت میں حکم یہ, جو بھی گواہی دے تو جرح کیا جائے گا. جرح سمجھتے ہیں؟ کراس کوشچن کیے جائیں گے اس سے. کسی نے کہا اس نے بندہ قتل کیا ہے, آپ پوچھیں گے کہاں مارا ہے, وہ کہے گا فلاں. تو بھائی آپ تو اس وقت اس ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے, تو آپ اس کا جواب دیں گے. کراس کوشچن کیے جائیں گے نا آپ سے, اس کے بعد جا کے گواہی لی جائے گی. دنیا میں کہیں بھی لا میں نہیں ہوتا کہ جو جائے میں نے چاند دیکھا اور بغیر تحقیق کے اس کی گواہی قبول کر لی جائے. دنیا میں یہ لا کہیں بھی نہیں ہے. تو جب کوئی گواہی دے گا کہ بھئی میں نے فلاں جگہ چاند دیکھا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کس لوکیشن پہ دیکھا. وہ کہے گا جی وہاں دیکھا. کتنے بج کے کتنے منٹ پہ دیکھا؟ اتنے بج کے اتنے منٹ پر. تو کیلکولیشن سے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا سچ کا امکان. کیلکولیشن کی روح سے اس زاویے پہ چاند بنتا ہی نہیں ہے, یا اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی, تو اس کمبخت نے کہاں سے دیکھ لیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر دیکھا ہے. اب وہ پورا اچھا یوں کس اینگل کیا تھا اس کا؟ فلکیات سے ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے. تو یہ تمام چیزوں میں فلکیات کے علم کا سہارا لینا پڑے گا. جامعۃ الرشید نے اسی وجہ سے, جب یہ چاند کے بہت پھڈے ہو رہے تھے نا پاکستان میں, تو 15-16 سال پہلے ایک تحریک شروع کی تھی کہ جتنے بھی طلباء ہیں ان کو لازمی فلکیات کا علم سکھایا جائے. کرو ٹریگنومیٹری کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور فلکیات تو مسلمانوں کی میراث ہے. گوروں نے ہم سے سیکھی ہے, یہ انگریزوں نے ہم سے سیکھی ہے. مسلمان جو پوری دنیا میں گئے ہیں 1200-1300 سال پہلے فرانس تک پہنچ چکے تھے, تو جو مسجد کے رخ رکھا انہوں نے کہاں رکھا؟ قبلے کی طرف. تو کیا فٹا لے کے گئے تھے اپنے ساتھ ہے بھائی؟ یا دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے ڈائریکشن چینج نہیں کرنی, بس قبلے سے سیدھا نکلو اور جاپان پہنچو. تو فلکیات کے علم سے ہی تو انہوں نے اندازہ لگایا, کیلکولیشن کی, بھئی قبلہ یہاں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کرو ٹریگنومیٹری, کیونکہ زمین گول ہے, اس میں ڈائریکشن بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں گے. تو اس گولائی کی وجہ سے نا نارمل ٹریگنومیٹری نہیں چلتی, اس میں کرو ٹریگنومیٹری کے اصول چلتے ہیں. تو اس لیے یہ چاند میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو اس میں ماہر فلکیات کا ہونا ضروری ہے ہلال کمیٹی میں, اور پھر وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے, بالکل دباؤ میں. لیکن بہرحال اب میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا, جو بھی ہلال کمیٹی اعلان کرے گی ہمیں بہرحال اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ شریعت میں جہاں بھی کوئی اختلاف کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کا جو آرڈر ہے وہ سب پہ ماننا لازم ہے.
اور اس کی دلیل بھی ایک حدیث ہے، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. نبی نے اس بحث کو اس لیے ختم کیا تاکہ امت لڑے نہیں آپس میں. فرمایا جس دن پبلک روزہ رکھ رہی ہے وہ دن رمضان ہی کا ہے، جس دن پبلک عید منا رہی ہے اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے، عید ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی افلاطونی کر کے اپنی ایک الگ سے عید منا رہا ہو، اس کا اکیلے کا روزہ ہو اور ساری دنیا عید منا رہی ہے، جو اس کو ماننے والے وہ ادھر گلیوں میں. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ چلے جاؤ، ہمارے ایک دوست نے بتایا، میں سفر کر کے جا رہا تھا، پنجاب سے باہر نکلا ہوں، کہتے ہیں میرا روزہ تھا، باہر نکلا ہوں تو پتہ چلا یہ عید منائی جا رہی ہے. جو اترتے ہیں نا قیام طعام کے لیے، گلے مل رہے ہیں، بہنے کہا میرا تو روزہ ہے. کہہ رہے ہم نے روزہ توڑ دیا. ہم نے کہا چلو عید ہے تو پھر عید. کہہ رہے ہیں بس میں بیٹھ کے آگے گئے ہیں، دوبارہ رمضان، آگے رمضان چل رہا ہے. میں نے یار ہم کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. تو اس ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا، الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد مت بناؤ. جیسے سعودی عرب کا جو سسٹم ہے نا چاند کا، بہت سے علماء کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے. سارا مسئلہ وہیں سے کھڑا ہو رہا ہے سعودی عرب سے. اگلے دن بھی بہت دفعہ چاند نظر نہیں آتا وہاں پہ. لیکن جب گورنمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو ہم اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں. القضاء یرفع الخلاف، یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ قضا جو ہے نا وہ اختلافی مسائل میں کیا کرے گی، اختلاف کو ختم کر دے گی. ہاں کوئی مسئلے میں اختلاف ہی نہ ہو پھر نہیں کرے گی قضا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی خلا میں قاضی کا فیصلہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اجماع امت کے خلاف ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس میں جب تک اسباب فسخ نکاح نہیں پائے جائیں گے، فسخ نکاح کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جائیں گے تو وہ خلا کنسیڈر نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اسلام نے بتا دیا ہے کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ اس سے بڑی بےغیرتی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جج کو ہم اتنا بڑا باپ بنا دیں اپنا کہ بیویوں پہ بھی کنٹرول کس کا آ جائے. جج کا مطلب گورنمنٹ کا کنٹرول. یہی ہو گیا نا، گورنمنٹ کا کنٹرول ہو گیا. تو یار گورنمنٹ کی بیوی تھوڑی ہے یہ ایک ہی تو چیز ہماری اپنی بچی ہے، وہ بھی تم جب چاہو خلا کی ڈگری پکڑا کے بھگا دو. تو یہ نہیں ہوتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور اس کا میں بار بار کہتا ہوں نقصان بھی ہے عورت کو. جب مرد کو پتا چل جائے گا کہ یہ جب چاہے مجھے چھوڑ سکتی ہے تو پھر وہ اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرے گا، جیسے گرل فرینڈ کو یوز کیا جاتا ہے. پھر وہ اس کو اپنا دل نہیں دے گا، اپنا سمجھے گا ہی نہیں. اپنا اسی چیز کو سمجھتا ہے انسان جس کے بارے میں پتا ہو کہ میں جب چاہوں گا کہ یہ میری ملکیت سے نکل سکتی ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گا نکل نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے پھر بیان شروع کرتا ہوں. آپ کی کو پتا یہ میری اپنی گاڑی ہے. اپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب تک میں کسی کو گفٹ میں نہیں دوں گا یا بیچوں گا نہیں، یہ میری ملکیت سے نہیں نکلے گی. تو روزانہ اس کو کپڑا بھی لگا کے صاف کرتے ہو، ٹیوننگ، سروس، پلگ میں کچرا آیا ہوا ہے، ڈیزل اور انجن آئل صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کھڈوں میں بڑے آرام سے چلائے گا نا، اس کو اسپیڈ کیا کر دے گا، سلو کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. اور بڑا اس کی مینٹیننس کا تو بہت خیال کرتا ہے اس کا. لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ گاڑی کسی بھی وقت مجھے ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے جتنے دن استعمال کر سکتے ہو کرو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہت زیادہ اس پہ خرچہ نہیں کرو. تبھی لوگ جو بیچنے کے لیے گاڑی خریدتے ہیں اس پہ زیادہ خرچہ نہیں کرتے. کہتے ہیں بھائی کیوں اتنا خرچہ کر رہا ہے، بیچنا ہے نا تو چھوڑ یار، بس 2 4 چیزیں اوپر سے جو سیٹ میٹ کر دے، زیادہ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کو پتا ہے کہ عورت کو حق جبھی ملے گا جب مرد کو اس پہ کنٹرول پورا دیا جائے. مرد کو پورا کنٹرول نہیں دیا گیا، مرد عورت کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرے گا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا. اس لیے اسلام نے مرد کو رائٹ دیا. فائدہ اس میں کس کا ہے؟ عورت کا ہے. اور نقصان مرد کا ہے. مرد کا کیسے نقصان ہے؟ جب اس کو رائٹ ہے نا تو عورت پہ تو اب بلی نہیں آ رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے بھائی مجھے تو اللہ نے حکم دیا، میں رہ رہی ہوں، گزارا کر رہی ہوں. مرد چھوڑتا ہے تو بدنام ہوتا ہے کہ یار اختیار تو تیرے پاس تھا، تو نے کیوں چھوڑا اس کو. 20 سوال اٹھتے ہیں اس کے اوپر. خیر، اور پھر نقصان بھی مرد کا ہے. اس میں پورا ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں مرد کا نقصان کیسے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو بھائی آج اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم وہ کام کی ٹینشن لیں جو ہمارے اختیار میں ہے. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے بھائی. ہاں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے بھائی وہ ڈالے. یہ ملک ہم سب کا ہے.
جو اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یہ دعا کرو اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ اور پھر ہم جتنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم بولو کوشش کریں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے، ٹینشن سے اور مسائل کھڑے ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے مسائل۔ تو اچھا خیر